معلوم رہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، حضرت انس کا دیدار کیا ہے انہوں نے، اور حضرت انس بھی کوفہ آئے ہیں، اور حضرت علی کا دارالخلافہ کوفہ رہا ہے، اسلام کا مرکز اور راجدھانی کوفہ۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مسلک تھا، کوفے میں جو صحابہ نے مسلک چھوڑا تھا اپنے بعد، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ اسی سے ملتا ہے۔ یہ بات اگر ذہن میں رہے گی تو بہت پیچیدہ مشکل مسئلہ جو حل نہیں ہوتا وہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔ یہ حضرت انس جن کا تذکرہ کیا میں نے، اس حدیث پاک کے راوی ہے، ان انس ان رجلا کان یتهم بأم ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس پر تہمت تھی کہ حضور کی ام ولد سے یہ زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے۔ حضور کی باندھی ماریا پرتیا سے یہ زناکاری کرتا ہے۔ اس شخص کا نام تھا وابور یا معبور، بعض محدثین کہتے ہیں معبور نام تھا اور بعض کہتے ہیں وابور۔ وابور کے اوپر یہ تہمت تھی کہ ماریا پرتیا سے پھنسا ہوا ہے، ماریا پرتیا کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ اب سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، شہرت پکڑ گئی بات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلایا گیا۔ یہ زنا کرتا ہے، زناکار آدمی ہے، اور زنا بھی کرتا ہے تو میری ہی باندھی سے۔ تو حضور نے حضرت علی کو بلایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی، علی کو بلا کر کہا علی جاؤ، معبود تم کو جہاں بھی ملے اس کی گردن مار دو۔ زناکار آدمی ہے، بدکار، اس کو جینے کا حق نہیں ہے، جہاں پکڑو مار دو۔ اب حضرت علی کو حضور کا حکم ملا تو حضرت علی نے تلوار لیا، اب تلاش کرنا شروع کیا مدینے میں۔ ادھر بارگاہ رسالت سے قتل کا حکم ملا، اور تعمیل حکم کے لیے حضرت علی چلے تلوار لے کر۔ تو بات تو مشہور ہو گئی تھی، کسی نے معبود کو بتا دیا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے تمہارے قتل کا فتویٰ دے دیا ہے، اور حضرت علی کو اس کام کی ذمہ داری دے دی ہے، اور حضرت علی تلوار لے کے نکل چکے ہیں، تم کہیں چھپ جاؤ، جان اگر بچانا ہے، نہیں تو خیریت نہیں ہے تمہاری۔ اس کو جب پتا چلا تو اس نے سوچا کہ ہم کہاں جائیں، علی تو خود سے پہنچ ہی جائیں گے، حضرت علی پہنچ جائیں گے تو ہماری تو خیریت نہیں۔ تو جان بچانے کے لیے اس کے دماغ میں ایک ہی بات آئی کہ کہیں کنویں میں چھپ جاؤ۔ بس وہ شخص بھاگا 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 بھاگا، کنواں کھوجتا رہا، ایک ویران کنواں اس کو ملا، بس اس کنویں میں چلا گیا۔ کنویں میں تو چلا گیا لیکن دل تو ہڑبڑا رہا تھا، اس کو تو معلوم ہے کہ تلوار لے کے نکل چکے ہیں، کھودیں گے تو کہیں ایسا نہ کہ کنویں میں جھانکیں۔ تو کبھی کبھی گردن نکال کے دیکھتا تھا کہ حضرت علی تو نہیں آ رہے، کوئی آ تو نہیں رہا ہے، آپ دیکھتا پھر چھپ جاتا کنویں میں۔ بس ایک بار گردن اٹھا کے جو دیکھا تو دیکھا کہ حضرت علی چلے آ رہے ہیں، تلوار لیے پھٹ سے جلدی سے کنویں کے بھیتر دبک گیا۔ کس نے دیکھا تو حضرت علی نے بھی دیکھ لیا تھا، حضرت علی ڈھونڈتے ڈھونڈتے کنویں کے منڈیر پر آ گئے، دیکھا کہ نیچے دبکا ہوا ہے۔ تو حضرت علی نے کہا خروج، نکل کر۔ ان کو جان رہا ہے کہ کنویں سے نکلے گے تو کنویں سے نکل کر آ جائیں گے، تو دنیا سے نکلنا پڑے گا۔ تلوار لیے ہوئے ہیں، جلا لیے ہیں، اور اللہ کے نبی کا حکم ملا ہوا ہے
تو میں نکلوں گا تو میری خیریت ہے. وہ اور دبڑ گیا نیچے. تو حضرت علی نے کہا کہ اچھا نکلے گا نہیں اپنے سے. بس اپنا ہاتھ ڈالا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو پھینکا اوپر. اب وہ کھینچ رہا ہے نیچے, حضرت علی کھینچ رہے ہیں اوپر. اب ہاتھا پائی ہونے لگی نیچے اوپر. اسی میں اس کی لنگی کھل گئی. وہ ننگا ہو گیا, لنگی پھر کھل گئی. اب لنگی کھل گئی تو کچھ نظر آئے گا کہ نہیں؟ ارے پورا پلیٹ فارم نظر آ جائے گا. حضرت علی نے جب لنگی کھل گئی تو دیکھا کہ اس کو تو ذکر ہی نہیں ہے, یہ تو ذکر کٹا ہے, مرد والا عضو نہیں ہے اس کے پاس. اب حضرت علی نے دیکھا کہ مرد والا عضو نہیں ہے اور اس پر زنا کی تہمت ہے اور اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ اس کی جان کو قتل کر دو. اتنا سمجھ لیا گیا نا. لیکن آگے جو میں سمجھا رہا ہوں وہی اصل کام کی بات ہے, اسی کو سمجھ لو. اگر اس کو نہیں سمجھا تو تم کو لوگ پھنسا دیں, اچھے اچھے مولویوں کو پھنسا دیتے. حدیث آپ کو سنائی تھی یہی بات بتانے کے لیے. اللہ کے نبی نے کہا تھا اذهب فاضرب عنقه. حضرت علی سے کہا تھا جاؤ اس کی گردن مار دو. تو یہ نبی کا حکم اٹھانا حضرت علی کو کہ اس کے حدیث صحیح ہونے میں کوئی شک ہے؟ پڑھے لکھے ہو, مولوی ہو, تم کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں, تم کو معلوم نہیں. حدیث کی بہت قسمیں ہیں. خبر متواتر ہے, تو خبر مشہور ہے, تو خبر عزیز ہے, تو خبر واحد ہے, تو خبر غریب ہے. بہت کسی نے تقسیم کر رکھی ہے. جو خبر واحد ہوتی ہے وہ ظنی ہوتی ہے, دراصل اس میں شک شبہ کی گنجائش ہے. اور خبر متواتر ہے تو قطعی ہے, کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں. محدثین نے قاعدہ بتایا ہے کہ یہ تقسیم غیر صحابی کے لیے, صحابہ کے بعد والوں کے لیے یہ تقسیم حدیث کی ہے. صحابی کے لیے کوئی تقسیم نہیں ہے. جو راوی صحابی ہے اس کے حق میں نبی کا حکم قطعی ہے. اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں اور صحابی کا کان سن رہا ہے, تو قول رسول ہونے میں کوئی شک ہے کیا اس میں؟ وہ ظنی نہیں ہے. راوی صحابی کے حق میں کوئی حدیث ظنی نہیں ہوتی ہے, ہر حدیث قطعی ہوتی ہے. تو حضرت علی کو اللہ کے نبی نے کہا اذهب واضرب عنقه, تو حضرت علی کے حق میں یہ حدیث صرف صحیح نہیں ہے بلکہ قطعی بھی ہے. اس کے قول رسول ہونے میں کوئی ادنیٰ درجے کا شک شبہ نہیں ہے. قطعی طور پر یہ نبی ہی کا قول ہے. اور بدقسمتی یہ کہیے کہ سیغہ بھی امر کا ہے. اذهب واضرب عنقه اور الامر للوجوب. حضرت علی پر واجب تھا کہ قتل کر دیتے اس کو. حدیث صحیح پر عمل کرنا چاہیے تھا نا. حضرت علی نے قتل کیا اس کو. حدیث صحیح موجود, حضرت علی نے اس پر عمل نہیں کیا. حدیث صحیح پر عمل نہیں کیا, بتاؤ حضرت علی پر کیا فتویٰ لگے گا؟ ہم کو لوگ کہتے ہیں حدیث صحیح ہے, آنکھ نکال کے بولتے ہیں. ہمارا جی چاہتے ہیں ان کی آنکھیں نکال. کیا کہنا چاہتے ہو؟ صحیح ہے کا مطلب کیا؟ عمل کرنا ضروری ہے اس پر. حدیث صحیح کا ہونا عمل کے لیے کافی نہیں ہے. حدیث صحیح ہے, اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. یہی صحابہ کا مسلک ہے. حضرت علی نے صحیح حدیث پر عمل نہیں کیا.
اللہ کے نبی کا حکم قطعی تھا، حضرت علی نے اپنے کان سے سنا تھا، اور خاص حضرت علی ہی کو تھا، جاؤ گردن مار دو، پہنچ بھی گئے، لیکن گردن نہیں مارا، نبی کے حکم پر حدیث صحیح پر عمل نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ صحیح حدیث پر عمل مت کرو، یہ تو حضرت علی کا بھی مسلک تھا، اور حضرت علی نے عمل نہیں کیا تو اللہ کے نبی کو چاہیے تھا کہ ڈانٹ کے کیا تم نے کیا، تم حنفی ہو گیا ہے کیا، بولنا چاہیے تھا نا۔ حضرت علی نے اس کو نہیں مارا، اور آ کے اللہ کے رسول سے بتایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو قتل کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن میں کیسے قتل کرتا، کھینچا کھینچی میں اس کی لنگی کھل گئی تو میں نے تو دیکھا کہ اس کو ذکر ہی نہیں ہے، زنا کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو میں نے قتل نہیں کیا۔ مشاہدہ حدیث صحیح کے خلاف تھا، تو حضرت علی نے حدیث صحیح کو ترک کر دیا اور مشاہدے پر عمل کیا۔ حدیث صحیح کے جب خلاف اور معارض کوئی دلیل ہو تو اس وقت حدیث صحیح پر عمل نہ کرنا اس کی گنجائش ہے۔ یہ حضرت علی کا موقف تھا، اور حضرت علی نے آ کر حضور کو بھی بتایا کہ ہم نے آپ کے حکم پر عمل نہیں کیا، اس کو قتل نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو دیکھا تو اس کا ذکر نہیں تھا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے اور مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے۔ مسند احمد ابن حنبل کے الفاظ اور زیادہ نازک ہیں، وہاں ہے یرا الشاہد ما لا یرا الغائب، اسپاٹ پر جو حاضر ہے وہ ایسی چیز بھی دیکھ لیتا ہے جو اسپاٹ سے غائب نہیں دیکھتا۔ راوی کہنا چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سطر نہیں دیکھا تھا، کیونکہ جہاں سطر کھلا وہاں رسول اللہ تھے موجود، آپ تو غائب تھے، اور حضرت علی نے اس کا سطر دیکھا کیونکہ وہاں پر وہی موجود تھے، رسول اللہ موجود نہیں تھے۔ یرا الشاہد ما لا یرا الغائب، اسپاٹ پر حاضر دیکھتا ہے ایسی چیز جو اسپاٹ سے غائب نہیں دیکھتا۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور مل گیا، ایک کی طرف سلام تھوڑے سال پر نماز میں پھیرا جاتا ہے دونوں طرف، اب دوسری طرف سلام پھیر دو، نبی کو کیا بول رہے ہیں؟ غائب۔ حضرت علی کو کیا بول رہا ہے راوی؟ شاہد۔ اسپورٹ پر حضرت علی حاضر اور رسول اللہ غیر حاضر، تو معلوم ہوا کہ صحابہ کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ حضور ہر جگہ حاضر ناظر، صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ کون سی جگہ سے نبی غائب۔ حاضر ناظر کا عقیدہ قرآن و حدیث کی پوری عمارت کو ڈھا دیتا ہے۔ اگر رسول اللہ کو ہر وقت ہر جگہ حاضر موجود مانا جائے تو ہجرت باطل ہو جائے، کیونکہ نبوت کے 13 سال بعد تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے، تو انہی 13 سالوں میں ہر وقت مدینے میں بھی حاضر تھے، اور جب ہجرت کر کے آپ مدینے تشریف لے گئے اور 10 سال مدینہ مکرمہ میں رہے آپ، تو انہی 10 سالوں میں مکے میں بھی حاضر تھے۔ اگر ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر تھے تو ہجرت کا کیا معنی ہے؟ ہجرت کا تو کوئی معنی ہی نہیں۔ ہر جگہ حاضر ناظر مانو گے معراج کا انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت عرش پر نہیں رہتے تھے، ہر وقت اللہ پاک آپ کو سدرۃ المنتہا پر نہیں رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرش پہ اٹھایا، بیت المقدس لایا، ساتوں آسمان سے گزارا، جنت دوزخ بھی سیر کرایا، عرش تک پہنچایا۔ اگر ہر وقت عرش پر بھی رہنے تھے اور فرش پر بھی رہنے تھے تو معراج کا تو کوئی معنی ہی نہیں ہوا۔ یہ عقیدہ انتہائی چوپٹ عقیدہ، جو نبی کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتا ہے
وہ صرف یہ نہیں کہ بے علم ہے بلکہ بے عقل بھی ہے۔ بتاؤ جتنے لوگوں کا نکاح ہو گیا ہے ہاتھ اٹھا دو، دیکھو جس کا نہیں ہوا ہے مت اٹھانا، نہیں تو نکاح نہیں ہوگا پھر۔ بہت کم لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، نکاح کم ہی لوگوں کا ہوا ہے۔ اگر جن لوگوں کا نکاح نہیں ہوا ہے وہ ہاتھ اٹھا دیں، ماشاءاللہ۔ جن کا نکاح ہو گیا ہے مسئلہ ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہم نے ہاتھ اسی لیے اٹھوایا تاکہ ہم کو پتہ لگ جائے کہ مسئلہ زیادہ لوگ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کم لوگوں کو۔ زیادہ لوگوں نے ہاتھ بے نکاح پر اٹھایا ہے، اس کا مطلب زیادہ لوگ مسئلہ سمجھیں گے۔ ایمانداری سے بتاؤ نکاح کون پڑھاتا ہے؟ ماسٹر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، لیکچرر ہے۔ جس میں ارد لگ گیا اس سے کوئی نکاح نہیں پڑھواتا ہے۔ نکاح کس سے پڑھاتے ہیں؟ حافظ صاحب، امام صاحب، قاری صاحب، مولانا صاحب، یہ لوگ سب نکاح پڑھاتے ہیں۔ جب کوئی مولوی تمہارا نکاح پڑھانے آئے، ابھی نہیں ہوا ہے نکاح، تو تمہارا نکاح جب پڑھانے آئے تو اس مولوی سے پوچھو کہ حضرت یہ بتائیے اس مجلس میں جہاں نکاح آپ پڑھا رہے ہیں رسول اللہ حاضر موجود ہے کہ نہیں؟ یا تو کہہ دے گا کہ نہیں ہے، تب تو کام بن گیا۔ ایسے بولتا تھا اسٹیج پر کہ ہیں، اب آج بول دیا نہیں ہے، اور اگر کہتے کہ ہیں تو کہو کہ آپ تشریف لے جائیے، جب رسول اللہ موجود ہے تو انہیں سے نہ نکاح تو ہو نہیں۔ لیکن مولوی بہت 420 ہے، کبھی نبی کو نکاح نہیں پڑھانے دے گا۔ پیٹو مولوی ہے نا، جان رہا کہ نکاح نبی پڑھانے میں تو ہم کو ملے گا، تو پیسہ تو چھوڑے گا نہیں۔ اس لیے نکاح اپنے پڑھائے۔ بتائیے نبی موجود ہے، نکاح اپنے پڑھا، نبی میں نکاح پڑھانے کی صلاحیت نہیں، صلاحیت ہے لیکن پیسے کی فکر میں پڑھانے نہیں دے رہا ہے۔ تو اس سے کہیے ٹھیک ہے آپ اطمینان رکھیے، پیسہ نہیں گڑبڑائے گا، نکاح آپ ہی پڑھائیے گا، نبی کو کم سے کم گواہ بنا لیجیے۔ جب یہاں حاضر موجود ہے تو گواہ بنا لیجیے، ایک گواہ رسول اللہ کو بنا لیجیے اور ایک گواہ موجود انسانوں میں سے کسی کو بنا لیجیے، دو ہی گواہ چاہیے گا۔ اب وہ مولوی اگر نبی کو گواہ بنا کر اور حاضرین میں سے ایک کو گواہ بنا کر نکاح پڑھا دیتا ہے تو دو جگہ فتویٰ بھیج دیجیے، ایک دیوبند دے دیجیے، ایک بریلی بھیج دیجیے، دونوں جگہ سے فتویٰ آئے گا کہ نکاح نہیں ہوا۔ بریلی والا بھی فتویٰ دے گا کہ نکاح نہیں ہوا، اور دیوبند والا بھی فتویٰ دے گا کہ نکاح۔ لیکن ایک بات میں بتاتا ہوں، آج کل ہٹ دھرمی کا زمانہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بریلوی مفتی ہٹ دھرمی میں فتویٰ دے کے نکاح ہو گیا، تب تم کیا کرو گے؟ تم سے تو کچھ نہیں بنے گا، ہم بنا دیتے ہیں۔ وہ جاہل مفتی ہے، مولوی احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ موجود ہے کہ نکاح نہیں ہوا۔ جب احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ اس نکاح میں نبی کو گواہ بنایا گیا ہے اور ایک گواہ دوسرے انسان کو بنایا گیا، وہ نکاح نہیں ہوا، کیونکہ نبی جو وہاں موجود تھے نہیں، وہ گواہ بنے نہیں، کہ ایک کے گواہ ہوا، ایک گواہ کا نکاح ہو جاتا ہے نا۔ بریلوی مفتی بھی فتویٰ دے گا کہ نکاح نہیں ہوا، مان گیا کہ رسول اللہ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں، اور دیوبند والا اتنے ہی فتویٰ نہیں دے گا کہ نکاح نہیں ہوا، وہ کہے گا کہ یہ نکاح جو پڑھایا گیا وہ تو ہوا نہیں، جس نے پڑھایا تھا اس کا نکاح پہلے ہوا تھا کہ نہیں۔ اگر شادی شدہ قاضی نے نکاح پڑھایا تو یہ والا تو ہوا نہیں اور پہلا والا بھی ٹوٹ گیا، وہ نکاح بھی نہیں ہوا۔ دیوبند کا مفتی کہے گا کہ اس نے یہ سمجھ کر نکاح پڑھایا کہ رسول اللہ یہاں
نکاح باقی رہے گا، یہ تو 2 نکاح توڑ دے گا۔ اب بریلی والے ایک کو توڑے۔ اب جہاد نازل کا مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ایک مسئلہ اس حدیث سے اور سمجھ میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا جاؤ مار دو، کیوں مار دو؟ کہ زناکار ہے۔ کیا وہ زناکار تھا؟ اس کے پاس تو ذکر نہیں ہے، زنا کیسے کرتا؟ اسی لیے تو حضرت علی نے مارا نہیں اس کو۔ تو نبی گناہگار کو جانتے بوجھتے بے قصور کو قتل کرواتے تھے۔ ہم کہیں گے نبی جان بوجھ کر ایسا نہیں کہتے تھے، نبی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کو ذکر نہیں ہے، تو بے علمی میں لوگوں کے شور ہنگامے کہنے کی وجہ سے نبی نے کہہ دیا کہ جاؤ۔ اس سے معلوم ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے۔ یہ بکلو کرتے نبی کو غیب کا علم ہوتا ہے۔ ایک حدیث سنایا آپ کو کتنا مسئلہ معلوم ہو گیا۔ اس وقت سارا مسئلہ ہم کو بتانا نہیں ہے، بس ایک مسئلہ بتانا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحیح حدیث پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے،